اس میں رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں، ان پر ظلم کر کے ان کا مال کھاتے ہیں، فرمایا کہ وہ مال نہیں کھا رہے بلکہ وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ کے انگارے ڈال رہے ہیں، اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور دہکتی ہوئی آگ میں وہ داخل ہوں گے۔ کسی بھی دوسرے شخص کا مال اور وہ یتیم بچہ ہو، یتیموں کا مال ناجائز طریقے سے کھانا، ناحق طریقے سے کھانا، ان پر ظلم کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، گناہ عظیم ہے، اور اس کی سزا بھی اللہ رب العزت نے بہت بڑی سخت سزا بیان فرمائی کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم ان کا مال کھا رہے ہیں، در حقیقت اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ ڈال رہے ہیں، اور جہنم کی سزا بہت بڑی سزا ہے۔ اللہ کی ناراضگی، اللہ کا غضب، یہ بھی بہت بڑی سزا ہے، اور پھر جہنم کی آگ برداشت کرنا اور پھر دائمی طور پر اس آگ کو سہنا، یہ بہت بڑی سزا ہے۔ اسی طرح جو لوگ دوسروں کا مال، اگرچہ وہ یتیم نہ ہو، کسی بھی انسان کا مال، کسی بھی دوسرے شخص کا مال، اس کی رضامندگی کے بغیر، اس کی طیب خاطر کے بغیر، خوشی کے بغیر اس کا مال کھانا، اس کا مال لینا، اس کے مال پر قبضہ کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے، اور اس کی سزا بھی جہنم ہے۔ اللہ رب العزت نے جو حقوق بندوں پر عائد کیے ہیں، وہ دو قسم کے حقوق ہیں، حقوق اللہ، نمبر 2 حقوق العباد۔ حقوق اللہ سے مراد اللہ کے حق ہیں، اللہ کے حقوق ہیں۔ اللہ نے جو حقوق اپنے بندوں پر عائد کیے ہیں اور بندوں پر لازم ہے، ان کی ذمہ داری میں شامل ہے کہ وہ اللہ کے حقوق کو ادا کریں، اللہ کو وحدہ لا شریک مانیں، اللہ کو مشکل کشا مانیں، اللہ کو حاجت روا مانیں، اور اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ نہ کریں، اللہ کی عبادت کریں، غیر اللہ کی عبادت نہ کریں، یہ حقوق اللہ میں شامل ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جتنے احکام ہمیں عطا فرمائے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب اللہ کے حقوق ہیں۔ ان حقوق کی ادائیگی انسان کی ذمہ داری ہے، مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ دوسرے نمبر پر حقوق العباد، بندوں کے حقوق۔ معاشرے کے اندر زندگی گزارتے ہوئے ہم آپس میں ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے ہمیں معاملات رکھنے پڑتے ہیں، حتیٰ کہ قریبی جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے بھی آپس کے حقوق ہوتے ہیں۔ سب سے قریبی جو رشتہ ہے وہ ماں باپ کا رشتہ ہے، اولاد اور ماں باپ کا یہ جو رشتہ ہے یہ سب سے قریبی رشتہ ہے۔ ان کے بھی اللہ تعالیٰ نے حقوق بیان فرمائے ہیں۔ والدین کے حقوق ہیں اولاد کے ذمے، اولاد کے حقوق ہیں والدین کے ذمے، بھائیوں کے آپس کے حقوق ہیں، بہنوں کے بھائیوں کے درمیان کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، ان کو حقوق العبد کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حقوق، اگر کوئی شخص اس کے اندر کوتاہی کرتا ہے، اللہ کے حقوق مس کرتا ہے، اللہ کے حقوق کے اندر کوتاہیاں کرتا ہے، سستی کرتا ہے، اللہ چاہے تو اپنا حق معاف فرما سکتے ہیں، اور اگر اللہ سزا دینا چاہے تو اللہ سزا بھی دے سکتے ہیں، پکڑنا چاہے تو اللہ پکڑ بھی سکتے ہیں، اور تھوڑی چھوٹی سزا دے کر بھی اس کو بری کر سکتے ہیں، بڑی سزا دینا چاہے تو بڑی سزا بھی دے سکتے ہیں۔ بندوں کے حقوق کے بارے میں اللہ رب العزت کا اصول یہ ہے کہ جب تک بندہ اپنا حق معاف نہیں کرے گا تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کا حق معاف نہیں فرمائے۔ اس لیے حقوق اللہ اور حقوق العباد میں
اہمیت کے جو حقوق ہیں وہ بندوں کے حقوق ہیں۔ اللہ کے حقوق بھی ادا کرنے چاہیے، اللہ کے حقوق میں بھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، لیکن بندوں کے حقوق میں تو بالکل کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ بندوں کے حقوق اگر ادا نہیں کریں گے تو اللہ نے فرما دیا ہے کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا میں بھی معاف نہیں کروں گا، اور پھر زندگی کے اندر ہم ایک دوسرے سے حقوق معاف کروا سکتے ہیں، اور اگر اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے تو پھر اس حق کی معافی کی کوئی اور صورت نہیں، اس حق کی معافی کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں، کسی بھی مسلمان کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کا مال اس کی دل کی رضا کے بغیر، اس کی خوشی کے بغیر حاصل کرے، اس کے مال کو کھائے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی پر ظلم، اگر کوئی شخص اپنے کسی مسلمان بھائی پر ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، اس کے ساتھ ناانصافی کرے گا، اس کے حق میں کوتاہی کرے گا، اس کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی کرے گا، فرمایا کہ قیامت کے دن اس ظالم کو، ظلم کرنے والے کو بدلہ دینا پڑے، اور قیامت کے دن پھر بدلہ چکایا جائے گا۔ اگر کسی نے کسی کا مال کھایا ہے، اس کی جائیداد پر قبضہ کر لیا ہے، اس کے پلاٹ پر قبضہ کر لیا ہے، اس کے مال پر قبضہ کر لیا ہے، کوئی بھی حق اس کا مار لیا ہے، یہ ظلم ہے، اور میں قیامت کے دن اس ظلم کا ظالم کو بدلہ دینا پڑے، اور قیامت کے دن دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے وہاں روپیہ پیسہ نہیں ہوگا، وہاں مال نہیں ہوگا، وہاں سرمایہ نہیں ہوگا، وہاں دولت نہیں ہوگی کہ پیسے دے کر ہم جان چھڑا لیں، درہم و دنانیر دے کر ہم جان چھڑا لیں۔ وہاں اس ظلم کا بدلہ کیسے چکایا جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے دوسرے کا حق غصب کیا ہوگا، دوسرے کا حق مارا ہوگا، قیامت کے دن اصحاب حقوق، حق لینے والے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیں گے، اللہ سے کہیں گے یا رب العالمین، اس بندے نے ہمارا حق مارا تھا، اس بندے نے ہمارا حق کھایا تھا، ہم پر ظلم کیا تھا، زیادتی کی تھی، ہمیں بدلہ دلوایا جائے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے اس ظالم کی جتنی نیکیاں ہیں وہ حق دینے والوں کو دے دیجیے، چنانچہ ظالم کی جتنی نیکیاں ہوں گی وہ اہل حقوق کو مل جائیں، اس کے پاس کوئی نیکی باقی نہیں رہے گی، اس کے بعد ابھی کچھ اہل حقوق باقی ہوں گے، وہ اللہ رب العزت سے مطالبہ کر رہے ہوں گے کہ یا اللہ ہمیں تو ہمارا حق نہیں ملا، ہمارا تو حق ابھی باقی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کہ اہل حقوق کے جتنے گناہ ہیں وہ گناہ اس ظالم کے اوپر ڈال دیے گئے، اس ظالم پر وہ گناہ ڈال دیے گئے۔ اب وہ بیچارہ اللہ کی بارگاہ میں گیا ہوگا نیکیاں لے کر، لیکن وہاں نیکیاں ساری ختم ہو جائیں گی، اہل حقوق لے جائیں گے، اور اہل حقوق کے جو گناہ ہیں وہ اس کے ساتھ لاد دیے جائیں۔ یہ کتنی بڑی زیادتی کی بات ہے، اور کتنا زیادہ ظلم ہے کہ دنیا میں چند روزہ یہ زندگی ہے، چند روزہ یہ زندگی ملی ہے، اللہ کے دیے ہوئے پر ہم راضی رہیں، اللہ کے دیے ہوئے پر ہم شکر کے ساتھ، صبر کے ساتھ زندگی گزاریں، بجائے اس کے کہ ہماری نظریں دوسروں کے مال پر ہوں، بجائے اس کے کہ ہماری نظریں دوسرے کی دولت پر ہوں اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں، کوئی ہیلے بہانے اختیار کرتے رہیں کہ دوسروں کا مال میرے پاس آ جائے، دوسروں کی دولت میرے پاس آ جائے، میرے ہاتھ لگ جائے، کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے، یہ ظلم ہے، اور اس کا قیامت کے دن بدلہ دینا پڑے گا۔ ایک اور حدیث میں اس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو مفلس اس کو سمجھتے ہیں جو غریب ہو، جس کے پاس پیسہ نہ ہو، جس کے پاس روپیہ نہ ہو، جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، ہم اس کو مفلس سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پیارے صحابہ، حقیقی مفلس وہ ہے، حقیقی نادار وہ شخص ہے
مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، بہت ساری نیکیاں لے کر جائے گا، بہت ساری نمازیں لے کر جائے گا، روزے لے کر جائے گا، زکوٰۃ کا اجر اور ثواب لے کر جائے گا، بہت سارے حج کا ثواب لے کر جائے گا، صدقہ خیرات کرنے کا ثواب لے کر جائے گا، لیکن دوسری طرف اس نے دوسرے لوگوں پر، اپنے بھائیوں پر ظلم بھی کیا ہوگا، ان کے ساتھ ناانصافی بھی کی ہوگی، ان پر زیادتی بھی کی ہوگی، ان کا مال ناجائز طریقے سے لیا ہوگا، اس مال پر قبضہ کیا ہوگا، ان کا حق مارا ہوگا۔ قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں وہ پیش ہوگا تو اہل حقوق بھی وہاں پہنچ جائیں گے کہ یا اللہ اس بندے نے ہمارا حق لیا ہوا ہے، ہمیں حق واپس دلوایا جائے۔ پھر اسی طریقے سے حق واپس دلوایا جائے گا کہ ظالم کی، حق مارنے والے کی جتنی نیکیاں ہوں گی وہ اہل حقوق کو مل جائیں گی، اور اہل حقوق کے جتنے گناہ ہوں گے وہ اس حق مارنے والے کی گردن پر لاد دیے جائیں، اس پر ڈال دیے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقی مفلس بھی یہ ہے کہ جب آ رہا ہوگا تو بڑے اعتماد کے ساتھ، بڑے یقین کے ساتھ کہ میرے پاس بہت ساری نمازیں ہیں، میرے پاس بہت سارے روزے ہیں، صدقہ خیرات ہے، اس کے ثواب ہیں، میں تو کامیاب ہو جاؤں گا، میری تو کامیابی کا فیصلہ پکا ہے، لیکن وہ ساری نیکیاں ختم ہو جائیں اور دوسروں کے گناہ گردن پہ لا دیے جائیں۔ یہ ہے حقیقی مفلس۔ اس لیے دوسروں کے مال پر نظر ڈالنے کی بجائے اللہ نے جو دیا ہے اس پر رب کا شکر ادا کیا جائے، اور اللہ کے دیے ہوئے مال کے مطابق اس کے اندر زندگی گزارنے کی کوشش کی۔ یہ چاند روزہ زندگی ہے، اس میں تو گزر ہی جانا ہے، اچھا کھا کر، اچھا پہن کر بھی گزارا کر لیں گے، اور کم درجے کا مال کھا کر اور درمیانی درجے کے کپڑے پہن کر اگر ہم زندگی گزاریں گے، زندگی تو پھر بھی گزر جائے، لیکن ناجائز طریقے سے مال کمانا، ناجائز طریقے سے کسی کے مال پر قبضہ کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے جو ہم سب کی زندگیوں کے بدلنے کے لیے کافی ہے۔ ہمیں اس ارشاد سے، نبی کے فرمان سے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک قول سے، حدیث سے ہمیں اپنی زندگیوں کو بدلنا چاہیے کہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں، آپ کے دور میں کسی کا انتقال ہوتا، آپ کو بتایا جاتا کہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا ہے، آپ جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے جاتے تھے، جنازہ پڑھانے سے پہلے پوچھتے تھے کہ اس آدمی پر کسی کا کوئی حق تو نہیں ہے، اس پر کسی کا قرضہ تو نہیں ہے، اس نے کسی کا قرضہ تو نہیں دینا، اس نے کسی کا کوئی حق تو نہیں دینا۔ اگر بتایا جاتا کہ جی اس پر قرضہ ہے اور فلاں کا اس کے ذمہ حق ہے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا سوال کرتے ہیں کہ قرضے کی ادائیگی کے اسباب چھوڑ کر یہ جا رہا ہے یا نہیں؟ جس کا اس نے حق دینا ہے اس حق کی ادائیگی کے لیے اس کے پاس مال موجود ہے یا نہیں ہے، اسباب موجود ہے یا نہیں ہے؟ بتایا جاتا ہے کہ جی اسباب موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھا دیتے تھے۔ اور اگر جواب ملتا کہ جی نہیں، اسباب بھی موجود نہیں ہے، مال چھوڑ کر نہیں جا رہا، قرضہ لیا ہے، کسی کا حق لیا ہے، کسی کا حق دینا تھا، نہیں دے سکا، زندگی گزار کر اللہ کے حضور جا رہا ہے، پیش ہو رہا ہے، اور ادائیگی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضرین کی طرف نظر اٹھاتے اور ان سے کہتے کہ اس شخص کے حق کو ادا کرنے کے لیے کوئی تیار ہے، اس کا قرض ادا کرنے کے لیے کوئی تیار ہے؟ اگر کوئی ہاں کہہ دیتا اور ذمہ داری اٹھا لیتا کہ جی میں اس کا قرض ادا کر دوں گا، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھا دیتے۔ اور اگر کوئی بھی ذمہ داری نہ لیتا اور کوئی بھی اس کے حق کو ادا کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا، کوئی بھی اس کے قرضے کو لوٹانے کے لیے تیار نہ ہوتا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تم خود ہی اس کا جنازہ پڑھا لو، میں واپس جا رہا ہوں، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھا، اس لیے کہ اس نے دوسرے کا حق دینا تھا۔ زندگی میں حق کیوں نہیں دیا؟ دوسرے کا قرضہ دینا تھا، زندگی میں قرضہ کیوں نہیں واپس کیا، کیوں نہیں لوٹایا؟ میں اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں۔ صحابہ سے فرماتے کہ تم اس کا جنازہ پڑھو۔ یہ بہت بڑی وعید ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو دوسروں کے مال پر نظر ڈالے رکھتے ہیں، دوسروں کے مال پر للچائی ہوئی نگاہ رکھتے ہیں
کہ کسی طریقے سے یہ مال میرے پاس آ جائے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ایک حدیث میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابیوں کا ایک واقعہ بیان کیا ہے، حضرت عوف بن مالک اور حضرت صعب بن حثامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت صعب نے حضرت عوف بن مالک سے کہا کہ تم مجھ سے ایک معاہدہ کرو۔ انہوں نے کہا جی کیا معاہدہ؟ کہا جی معاہدہ یہ ہے کہ ہم میں سے جس کا پہلے انتقال ہوگا وہ دوسرے کے خواب میں ضرور آئے گا، مرنے کے بعد، انتقال کے بعد دوسرے کے خواب میں آئے گا۔ حضرت عوف بن مالک نے کہا کہ کیا یہ ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں ممکن ہے، ہو سکتا ہے، بس تم مجھ سے معاہدہ کرو۔ چنانچہ حضرت عوف بن مالک نے ان سے معاہدہ کر لیا۔ اتفاق کی بات ہے کہ معاہدہ کرنے والے حضرت صعب تھے اور انتقال بھی پہلے انہی کا ہو گیا، ان کا انتقال ہو گیا، ان کی نماز جنازہ ہوئی، تدفین ہوئی۔ اس کے بعد جو رات آئی، اس رات میں حضرت عوف بن مالک کو وہ خواب میں نظر آیا۔ حضرت عوف بن مالک نے پوچھا اپنے ساتھی سے کہ آپ کا کل انتقال ہوا ہے، ہم نے نماز جنازہ آپ کی پڑھی، آپ کی تدفین کی ہے، بتاؤ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے، کیسا معاملہ رہا، کیسی رہی قبر کی پہلی رات، کیسی گزری، کس طرح کا معاملہ ہوا؟ حضرت صاحب نے کہا کہ عوف بن مالک، میں نے تو یہ سمجھا ہوا تھا ہمارے پاس نمازیں بہت ہیں، روزے بہت ہیں، زکوٰۃ کے ثواب بہت ہیں، حج بہت ہم نے کیے ہیں، صدقہ خیرات بہت کیا ہے، جاتے ہی اللہ تعالیٰ بخشش کا اعلان کر دیں گے، معافی کا اعلان کر دیں گے اور ہماری قبر روشن ہو جائے گی، ہمیں پروٹوکول ملے گا، اعزاز ملے گا۔ لیکن یہاں تو بڑی سختی ہوئی۔ صحابی فرما رہے ہیں خواب میں دوسرے صحابی کو کہ بڑی سختی ہوئی اور بڑی مشکل سے میں بچا ہوں، بڑی مشکل سے میری جان چھوٹی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وجہ کیا بنی ہے؟ کہا کہ یہ جی میری گردن دیکھو، اس گردن پر تمہیں داغ نظر آ رہے ہیں، یہ مجھ پر درہم اور دنانیر داغے گئے ہیں، یہ ان کا داغ ہے، ان کا زخم ہے، ان کا نشان ہے۔ اور در حقیقت میں نے مرنے سے پہلے کچھ عرصہ پہلے ایک یہودی سے 10 دینار قرض لے لیے تھے اور میں نے وہ خرچ بھی نہیں کیا، میرے گھر میں پڑے ہوئے ہیں، خرچ بھی نہیں کر سکا، مجھے ضرورت بھی پیش نہیں آئی، لیکن میری سستی، میری کوتاہی کہ میں اس یہودی کو وہ 10 دینار جو قرضہ تھا وہ واپس بھی نہیں کر سکا اور اس حال میں میرا انتقال ہو گیا۔ اب وہ 10 دینار آگ کے اندر جلا کر تپا کر مجھ پر داغے گئے ہیں، یہ اس کا زخم ہے اور اس کا نشان ہے، اور اب تک وہ نشان تم دیکھ رہے ہو۔ پھر فرمایا کہ تم میرے دوست ہو، صبح کو جلدی جانا میرے گھر میں، میرے گھر کے اندر ایک ترکش ہے، اس کے اندر وہ 10 دینار پڑے ہوئے ہیں، وہ 10 دینار اٹھاؤ اور فلاں یہودی جو ہے اس کا میرا قرضہ واپس کر دے۔ چنانچہ دوسرے دن حضرت عوف بن مالک ان کے گھر گئے اور وہ پیسے اٹھائے اور یہودی کو قرضہ ادا کیا۔ قرضہ ادا کرنے کے بعد ابھی خواب میں یہ سلسلہ چل رہا تھا، پوچھا کہ تمہاری انگلیوں کو کیا ہوا؟ اس پہ پٹی باندھی ہوئی ہے، کپڑا باندھا ہوا ہے۔ کہا کہ اس پہ بھی عذاب ہوا، ان کو بھی جلایا گیا اور ان کے جلانے کا اس پہ اثر ہے۔ چنانچہ حضرت عوف بن مالک نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھی صاحب کا انتقال ہوا اور رات خواب میں نے یہ کچھ دیکھا ہے اور میں نے اس کا قرضہ بھی واپس کر دیا ہے، لیکن خواب کے اندر یہ ساری صورتحال مجھے بتائی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا کیا کہ تم نے اس کا قرضہ واپس کر دیا ہے، اور اگر قرضہ واپس نہ کرتے تو جب تک یہ قرضہ واپس نہ ہوتا تب تک ان کو قبر کے اندر یہ عذاب ملتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا عذاب ہے، گناہ بھی ہے کہ کسی سے قرضہ لے کر واپس نہ کرنا، کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھا جانا، اس کو اپنے قبضے میں لے آنا، غصب کرنا، یہ گناہ عظیم ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بھی ہے۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ تھوڑے پر راضی رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مال کے ساتھ ساتھ قناعت کی دولت بھی عطا کہ اسی کے اندر خوشی کے ساتھ، صبر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو مل کے توفیق